جب انسانی زندگی سے اعلیٰ اور برتر مقاصد خارج ہو جائیں تو نفسہ نفسی اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اور انتشار کے نتیجے میں افتراق بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کا بنیادی مقصد ہی فوری نوعیت کے فائدے حاصل کرنا ہو جائے تو پھر قومی مقاصد یا لانگ ٹرم آبجیکٹیوز یا گولز جسے ہم کہتے ہیں طویل المدت مقاصد، وہ نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو، اپنی نئی نسل کو خود غرضی اور نفسہ نفسی سے نکالنے کے لیے کچھ ایسے اعلیٰ اور برتر مقاصد نہیں دیے جو مادی زندگی سے اعلیٰ تر ہوں، ماوراء ہوں۔ اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بیرونی عناصر بھی ہیں جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اشتراک کو، انتشار اور افتراق کو ہوا دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، ایک ایسا انسان جو محبت کر سکتا ہو، جو امن پیدا سے محبت رکھتا ہو، جو اپنے رشتوں سے محبت کرے، رشتوں کا احترام کرے، ان کی توقیر کرے، جو اور ان رشتوں میں نہ صرف اپنے ذاتی رشتے آتے ہیں بلکہ قومی رشتے بھی آتے ہیں، سماجی رشتے بھی آتے ہیں، معاشرتی رشتے بھی آتے ہیں۔ صرف تب ہم ایک بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اس میں سماجی اداروں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور جب ہم سماجی اداروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں خاندان سب سے بڑا ایک سماجی ادارہ ہے، اس کے بعد سکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، پھر مذہب ایک سماجی ادارہ ہے، اور میڈیا ایک بہت بڑا سماجی ادارہ ہے۔ تو ان سارے اداروں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی کارکردگی کو، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے ہیں۔ خاندان کے اندر بھی اب پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بچوں کے پاس بیٹھیں، بچوں کو آپ گیجٹس دے دیتے ہیں، اور تربیت کا وہ جو کام پہلے ہوا کرتا تھا اب باقی نہیں رہا۔ اسی طرح ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ایک نیو لبرل ماڈل ہے جو یونیورسٹیز میں اور کالجز، سکولز میں ہے، جہاں پہ صرف جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن پہ ہے، اور تربیت یا ویلیوز یا اقدار جو ہیں وہ بیک برنر پہ چلی گئی ہیں۔ اسی طرح مذہب کے نام پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، مذہب کے نام پہ مختلف دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے سے وہ لڑا رہے ہیں۔ میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو میڈیا میں بھی سنجیدہ موضوعات پہ بحث جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اگر پولیٹیکل زیادہ تر پروگرامز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی تو یہ وہ رول ماڈلز ہیں جو ہمارے بچے دیکھتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ان سماجی اداروں کو چاہیے کہ یہ بہت بڑا ایک رول پلے کر سکتے ہیں یہ معاشرے میں ویلیوز کے، اور یہ اقدار جو ہیں، برداشت کے اقدار جو ہیں، ایک دوسرے کے ویوز کو سننا اور برداشت کرنا، یہ پیدا کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو انصاف نہیں ملے گا، جب آپ کو اپنے حقوق نہیں ملیں گے، جب آئین کی علم برداری نہیں ہوگی، جب لوگوں سے محبت نہیں کی جائے گی، جب چھوٹے کے لیے اور قانون ہوگا اور بڑے کے لیے اور قانون ہوگا، اور جب اس عظیم اصول سے ہم نظریں چرا لیں گے کہ بڑائی تو صرف کردار میں ہے، گورے کو کالے پر اور عربی کو اجمی پر کوئی کسی بھی طرح کی سبقت نہیں ہے، کسی بھی طرح کی برتری نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے جو اسباب ہیں، اور پھر ظاہر ہے مغربی فلسفے نے ہمیں مغلوب کر لیا ہے۔ اقبال نے تو کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو خاک مدینہ و نجف کی تو اب بات ہی نہیں رہی۔ تو یہ ساری کی پھر اوبیسلی اس میں پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں، اس میں اکنامک ریزنز بھی ہیں، اس میں جیو اسٹریٹجک ریزنز بھی ہیں، ویسی وجوہات ہیں جن کا نتیجہ یہ دہشت گردی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک ویشیس سائیکل ہے۔ جب ایک شخص بندوق اٹھاتا ہے تو پھر دوسرا بھی اٹھائے گا، جب دوسرا اٹھائے گا تو پھر یہ سکہ رائج الوقت بن جائے گا۔ تعلیم دیں، اور تعلیم کے بعد پھر عمل کی تلقین کریں، پھر اقتصادی معاشی مسائل ختم ہوں، سیاسی سماجی انصاف ملنا چاہیے، آئین جو آئین پاکستان ہے جس کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں اس کی ہر شق پر عمل ہونا چاہیے، اور پھر اس سے کئی بڑھ کر جو ڈیوائن گائیڈنس ہے ہمارے پاس، ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کی نہیں مانتے، تو ہمیں گھر سے اور گھر کے باہر گلی سے، مدرسہ سے، اسکول سے، درسگاہ سے، یونیورسٹی سے، یہ ساری کی ساری جو ہے جو تربیت کے حوالے سے باتیں ہیں ان کے اوپر ذرا اصرار ہونا چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی بات سننے کا جو ہے حوصلہ ہونا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ قانون کا سختی سے نفاذ ہونا چاہیے۔
پولیٹیکل ول بھی تو چاہیے نا. ہم مستقل مزاجی سے اپنے جو مقاصد ہیں ان پر عمل نہیں کرتے. ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ وجہ کیا ہے, اور وجہ بھی اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر اس کا علاج نہیں کرتے, اور اگر علاج بھی کرتے ہیں تو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک عجیب گورکھ دھندا ہے. تو اگر آغاز کریں گے تو پھر کمٹمنٹ سے کریں گے, پھر پولیٹیکل ولنگنس سے کریں گے, پھر گڈ گورننس سے کریں گے, پھر انصاف کی فراہمی سے کریں گے. ہمارا کوئی بھی نظریہ ہو, اگر ہم اس نظریے کو اپنا جنون بنا لیں گے, اپنی وحشت بنا لیں گے, اور بعض اوقات ہمارا جنون اور ہماری وحشت دہشت گردی میں ڈھل جاتی ہے, تو اس کو ہم انتہا پسندی کہیں گے. ہمیں اپنے بچوں کو صبر سکھانا ہوگا. عجلت پسندی, ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میں راتوں رات, کوئی چاہتا ہے میں راتوں رات امیر بن جاؤں, کوئی چاہتا ہے مجھے راتوں رات شہرت مل جائے, کوئی چاہتا ہے کہ میں راتوں رات جو ہے وہ وائرل ہو جاؤں. تو یہ جو عجلت ہے, یہ اس تمام حسد کا, اس ساری جو کشاکش ہے, اس کا سبب ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو صبر کرنا سکھائیں کہ بیٹے آپ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, انہیں گڑ ڈالنا سکھائیں گے تو وہ میٹھے ہوں گے. جب تک ہم انہیں گڑ ڈالنا نہیں سکھائیں گے وہ میٹھے نہیں ہوں گے. اس کا ہمارے معاشرے سے تعلق ہے, اور بہت اچھی طرح پتہ ہے آپ کو بھی اور ہم کو بھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. پھر ہم کیوں بات کریں؟ ہمیں معلوم ہے, یہ اچھی طرح معلوم ہے, جو کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے. آپ لوگ جو یہ ٹی وی پہ جو ہم دیکھتے ہیں اور اب دیکھنا نہیں چاہتے, تو ان کو بھی معلوم ہے, سب کو معلوم ہے یہ کیا ہو رہا ہے. خاتمہ آپ خود کریں گے, جس نے یہ برپا کیا ہے سارا فساد, وہ ختم کرے گا نا اس کو. ہم تو نہیں, ہم کیا کریں گے, ہم تو دیکھ رہے ہیں تماشا. اس کی بہت ساری جہتیں ہیں, اس میں لسانیات بھی ہے, اس میں سماجیات بھی ہے, اس میں معاشیات بھی ہے. دیکھیں نا, ایک فرق تو معاشی بھی ہوتا ہے نا. ایک ثروت مند امیر طبقہ ہوتا ہے, ایک مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے, ایک لوور مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے, ایک سماجی فرق ہوتا ہے, سوشل لیڈر کے فرق ہوتے ہیں. اس میں جو لوگ ملک کا نظم و نسق چلا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پولرائزیشن ہے معاشرے کی جو بنیاد کو کھوکھلا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے تو اس سمت ان کو کچھ کرنا چاہیے اس کی بہتری کے لیے. دیکھیے, شعور, دنیا میں شعور سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے, اور شعور کے لیے پہلی سیڑھی تعلیم ہے. آپ جتنا تعلیم کو عام کریں گے اتنا شعور کی جو منازل ہیں وہ آدمی طے کرے گا. تعلیم کی کمی, اور سچی بات یہ ہے کہ یہاں معاشرے کے اندر تفریق ہے. جو امیر ہے وہ بہت امیر, جو غریب ہے وہ بہت غریب. تو معاشرتی تضاد جو ہے, اور جو صورتحال ہے خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, تیسری دنیا کے ممالک میں یہ تضاد پایا جاتا ہے, جہاں غریب کو پیسا جا رہا ہے. اور یہ اب سوشل میڈیا میں عام ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں جس کے ساتھ ہم یہ معاشرے میں رہ رہے ہیں. دیکھیے, ایک لفظ ہوتا ہے ٹالرنس, برداشت. جب برداشت ہم میں ختم ہوتی جاتی ہے, اور برداشت ختم ہونے کے مختلف عوامل ہیں. ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنا پڑے گی, اور برداشت آتی ہے تعلیم سے, علم سے,